لیکن اس وقت دنیا کے نقشے پہ شاید یہ واحد ملک ہے جہاں صف ماتم بچھ رہی ہے۔ موجودہ وزیر اعظم کے ہم شکر گزار ہیں، ان کی ٹیم کے شکر گزار ہیں، قومی اداروں کے شکر گزار ہیں۔ یقیناً یہ اجر انہیں جناب سیدہ خود دیں گے۔ آج نئے سال کا، اسلامی سال کا آج پہلا دن ہے۔ علی رضا جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ ہم نئے سال کی ابتدا نام حسین سے کر رہے ہیں۔ یہ بسم اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ جی، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ نئے سال کی جب ابتدا ذکر اور ماتم سے ہوتی ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شیعوں کے پتہ نہیں نصیب ہی ایسے ہیں کہ اسلامی سال کی ابتدا رونے سے کرتے ہیں، تو جن کا شروع ہی رونے سے ہوتا ہے ان کا پتہ نہیں بعد میں کیا حال ہوگا۔ یہ ایک اعتراض ہے جو ہمارے بارے میں کیا جاتا ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، سال شروع ہو رہا ہے اور ماتم، آنسو، رونے سے ابتدا۔ میرے ذہن میں اگر آپ اجازت دیں تو کلیئر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اتو کے کیس علاقے میں میرا کافی آنا جانا ہے، میرے بھائی آپ سارے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس پنڈ میں مذہب کتنے ہیں۔ نہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ کچھ پتہ چل بھی رہا ہے کہ پہلے کیا عقیدہ تھا، اب کیا ہے، مطلب چینج، وہ حکومت کی وجہ سے بھی تبدیلی آ جاتی ہے، لہٰذا کچھ تبدیلیاں یہاں بھی محسوس ہو رہی ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ یہاں مذہب کتنے ہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے۔ میری بات آپ سن، کیونکہ جس چوکھٹ کے ہم کمی ہیں نا، وہ چوکھٹ نفرت کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ زندگی گناہوں میں گزارنے والا ان کے دروازے پہ آ جائے تو حور علیہ السلام ہو جائے۔ مہربانی سید، مہربانی سید یا علی۔ لہذا نفرت ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ پنڈ مسلمانوں کا ہے، علاقے مسلمانوں کے ہیں، ویڈیو کیمرہ لگا ہوا ہے، لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں۔ جہاں قریب تمہارے صفے ماتم حسین بادشاہ کی بچتی ہے، مذہب بے شک اپنے رکھا کرو، لیکن اس ذکر میں آیا کرو، اس ذکر میں بیٹھا کرو۔ کہتے ہیں جی ہم اگر شیعہ نہیں ہیں تو پھر کیوں آئے؟ قطن بوجھ نہیں ہے میرے ذہن پہ، آپ شیعہ نہیں ہیں نہ صحیح، آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پر ہیں، لیکن آپ کے پنڈ میں علاقے میں مجلس ہوتی ہے تو محرم کے دنوں کا فائدہ اٹھاؤ، مذہب اپنے بے شک رکھو، مجلسوں میں آ جاؤ، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ آپ جی ہیں اچھا، ہم پہلا دن ہے، میں تمہیدی مراحل ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجلس میں، لیکن ہوتا پتہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پتہ نہیں کسی نے بٹھا دی ہے۔ یہ جو کل کا دن گزرا ہے یا اس سے پہلا دن، 2 دن پہلے، کئی بندے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یارو شیعہ دا چند ہو گیا ہے، ہاں، یعنی محرم کے بارے میں محرم بھی نہیں کہتے، وہ شیعہ دا چند۔ مسلمانوں، تمہارا محرم کو شیعوں کا چاند کہنا اس بات کی دلیل ہے تم مان رہے ہو کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا۔
آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہاں یعنی تم خود تسلیم کر رہے ہو کہ یہ شیعوں کا چاند ہے، حالانکہ چاند شیعوں کا نہیں ہے، چاند تیرے نبی کے بیٹے کا ہے، قربانیوں کا چاند ہے، محنتوں کا چاند ہے، احسانات کا چاند ہے، انسانیت کے موسموں کا چاند ہے۔ لیکن اس کے باوجود بندے محرم کا چاند دیکھتے کہتے ہیں شیعوں کا چاند۔ گلی میں اگر آواز جا رہی ہے یا انتظامی پانی کا چھڑکاؤ دیگر معاملہ، بندے پوچھیں یہاں کیا ہے؟ چھت پہ شیعوں کی مجلس ہو رہی ہے۔ مجلس شیعوں کی نہیں ہوتی، حسین کی ہوتی۔ 5-6 محرم کے بعد ماتمی جلوس سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، بیریئر لگ جاتے ہیں، انتظامیہ آ جاتی ہے، گزرتا وہ بندہ پوچھتا ہے یہاں کیا ہے، حالانکہ وہ جلوس ماتم ہے امام حسین کا، لیکن جو بندہ بھی کہے گا یہ کہ شیعہ دا جلوس۔ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی لفظ حسین آتا ہے نا، مسلمانوں کے ذہن میں شیعہ آ جاتے ہیں۔ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکتا، جہاں بھی لفظ حسین آ جاتا، چاند حسین کا ذکر کر، کیونکہ حسین آگے کہیں گے شیعوں کا چاند، مجلس حسین ابن علی کی کہیں گے شیعوں کی مجلس، پٹواری صاحب ماتم حسین ابن علی کی لیکن کہیں گے شیعوں کا جلوس ہے۔ مسلمانوں اپنے اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے اتنا سوچ لو، حسین کا نام آتے ہی تمہارے ذہنوں میں لفظ ایک ہی آتا ہے شیعہ۔ ادھر حسین آیا ذہن میں شیعہ آ گیا۔ وہ اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو، حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا؟ مہربانی صاحب، مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لہٰذا ابتدائی گفتگو ہے، میری مسلمانوں سے اپیل ہے، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، سارا سال ہم آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ ہے، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، ہم رسول اللہ کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں، تے ساڑھے کرانچ بھی تریاں سپاریاں علیہ قرآن۔ آپ یقین جانے ہم آپ کے بھائی ہیں، آیا کرو مجالس میں۔ کہتے ہیں جی مذہب اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن ہم مطلب آپ شیعہ ہیں، آپ تو امام حسین کی بات کریں، ہم جب شیعہ نہیں ہیں تو ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ میری جان تھوڑا ذہن پہ زور دیں۔ اس سے پہلا مہینہ ذی الحج کا تھا۔ ذی الحج اسلامی چاند جو اسلامی ترتیب ہے سال کی، اس میں ذی الحج 12واں چاند ہے۔ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے وہ 12واں چاند ہے۔ یہ جو ہے یہ پہلا ہے، 13واں نہیں، میں سمجھا نہیں سکتا، یہ جو چاند ہے یہ 13واں نہیں ہے، یہ پہلا ہے، کیونکہ چاند ہوتے ہی 12 ہیں۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ اس دفعہ ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمیں 2-3 چنہ دا سال کر لیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایسے نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، خدا فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ خدا فرماتا ہے مجھے سورج کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، تلاہا تلا یتلو تالی، پیچھے چلنے والا۔ اچھا جس بندے نے بھی تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی، اس نے تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس سورج کی قسم۔ مسلمانوں کے مفسروں نے ریاضی میں یہی ملک صاحب کہ جی اللہ کہہ رہا ہے مجھے سورج کی قسم۔ آپ تھوڑے نہیں، جتنے بھی ہیں باخبر ہیں اور قدردان ہیں، باتوں کی قدر کرتے ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ جی میں مسلمان دانشوروں سے پوچھ رہا ہوں
کہ اللہ اس سورج کی قسمیں اٹھاتا ہے جو روز ڈوب جاتا ہے. آپ رحمت فرمائیں، رحمت فرمائیں. مطلب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سورج کی قسم نہیں ہے. جب آل محمد سے پوچھا گیا کہ کس سورج کی قسم ہے تو معصوم فرماتے ہیں نبوت کا سورج کی قسم. اور اگلا فقرہ معصوم فرماتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں مجھے امامت کے چاند کی قسم.